العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان کا استقبال۔ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ رمضان ہمارے قریب ہے، 2-3 دن کا وقفہ رہ چکا ہے، دروازے پر بالکل کھڑا ہے، دستک دینے والا ہے۔ تو رمضان کی ہم تیاری کیسے کریں؟ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے ہمیں اس رمضان کی اہمیت کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں کہ رمضان بڑا اہم مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہم کسی بڑے مہمان کی عزت کرتے ہیں اور بھگت کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ایک مہینے کا مہمان ہے جو 11 مہینے کے بعد آتا ہے، اس لیے اس کا صحیح ڈھنگ سے ہم استقبال کریں اور دیکھیں کہ یہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس مہینے کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر اسی نیت اور اسی جذبے سے، اسی اہتمام سے اس کا استقبال کریں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور دراز کے 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں اسلام لائے۔ ان میں ایک آدمی دوسرے کی بنسبت زیادہ محنتی تھا، زیادہ عبادت گزار، عبادت میں زیادہ آگے بڑھنے والا تھا۔ چنانچہ اس نے ہر چیز میں آگے رہنے کی کوشش کی، محنت کیا اور جہاد میں شریک ہوا، شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ آیا تھا وہ 1 سال تک زندہ رہا، اس کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں دونوں شخص نظر آئے، اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور اس نے اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا، جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا، اس کو اندر جانے کی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آیا تو جو شہید ہوا تھا اس کو اندر جانے کی اجازت دی، پھر وہ بھی داخل ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، اس لیے تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا، لوگوں کو یہ خواب بیان کرنے لگا، تو لوگوں نے بڑی حیرت کی کہ یہ آدمی جو شہید ہوا تھا محنتی بھی تھا، اور جنت میں اس آدمی کے بعد داخل ہو رہا ہے جو 1 سال کے بعد اس دنیا سے گیا ہے۔ چنانچہ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ کو یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ای ذالک تعجبون، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، پھر وہ شہید کر دیا گیا، اور یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعد سنہ، کیا اس نے 1 سال اس کے بعد زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدہ فی السنہ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے اور سال میں اتنی رکعات نماز پڑھی۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس سے آپ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اس لیے یہ مہینہ آنے والا ہے اور اس کا ہم جو ہے صحیح ڈھنگ سے استقبال کریں اور اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. ہماری جو نیت ہے نا، نیت کو خالص کر لیں، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے. نیت جیسی رہے گی اسی طرح کا اجر و ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور اسی طرح سے ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. اگر یہ چیز داخل ہو گئی تو پھر وہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مخلصین لہ الدین حنفاء. اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بات کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں. یعنی ہمارے دل میں خلوص پیدا ہو، محبت ہو اس مہینے سے، اللہ تعالیٰ سے، اس کو بوجھ نہ سمجھیں اور بھاگنے کی کوشش نہ کریں اور ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچیں کہ کب جائے گا، بڑی جلدی آ گیا. ایسا یعنی اس کو شرح صدر سے قبول کرنا چاہیے. نعمت ہے، یہ نعمت ہے. اس کا اجر و ثواب جب آدمی دیکھے گا قیامت کے دن تو بڑا خوش ہوگا. اور اس کا اجر و ثواب بتایا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ تو میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا بدلہ دوں گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور اللہ رب الجلال کتنا بدلہ دے گا کہ بندہ خوش ہو جائے گا. تو میرے بھائی اور دوستو، اخلاص پیدا کریں اور اپنے دلوں کو صاف کر لیں. دلوں میں کسی طرح کی کدورت نہ رکھیں اور صاف دل سے اس کو قبول کریں اور اپنے دل کو ہر برائی سے، گندگی سے، حسد سے، کینہ سے، نفرت سے، ایک دوسرے سے دشمنی سے، ان سب چیزوں سے پاک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آگاہ رہو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. تو دل کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیو اور دوستو. اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ ہمارے دل میں کسی سے نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، اور صدق کے دل سے اس کو قبول کریں اور اس کا استقبال کریں. اسی طریقے سے پچھلی گناہوں سے معافی طلب کر لیں. ابھی سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں اور رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. اس لیے کہ اگرچہ ہمارے سروں کے پر کھڑا ہے لیکن ہم تو نہیں جانتے کہ واقعی ہماری زندگی باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی. اس لیے رمضان پانے کی دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے ہمیں ملائے اور خیر و عافیت سے اس کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب دعائیں بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور سچے دل سے، ایسے نہیں اوپر سے اور یہ سوچیں کہ بڑی پریشانی ہوگی، ایسا ادھر ادھر کی چیزیں نہیں، سچے دل سے. اس لیے کہ آدمی جب سچے دل سے کسی چیز کو نیت صادقہ سے پانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اور نہیں دیا تو اس کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، من ہم بحسنہ فلم یعملھا کتبت لہ حسنہ. جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کیا نہیں تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ومن ہم بحسنہ فعملھا کتبت لہ عشرا الی 700 ضعف. اور جب کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا اور کر بھی لیتا ہے تو 10 نیکی سے لے کر کے 700 گنا تک اس کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ بڑا یعنی نیت بھی بہت ہی اہم چیز ہے. بلکہ اگر آپ عزم مصمم کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیے اور آپ کے دل میں نیت ہے روزہ رکھنے کی، لیکن اتفاق سے موت آ گئی، تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اور میں اسی طرح کا ایک
خطبہ سن رہا تھا، ایک تقریر سن رہا تھا جامعہ سلفیہ کے استاد کی، جو ابھی جلدی انتقال کر گئے ہیں، شیخ عبید اللہ مکی رحمہ اللہ. ان کے بارے میں سن رہا تھا کہ ان کا آخری خطبہ اسی پر تھا. لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ رمضان کے استقبال کی دعا کریں، رمضان کے پانے کی تمنا ہونی چاہیے، اس کے لیے عزم مصمم کریں. اگر آپ اتفاق سے نہیں رہے، انتقال ہو گیا، موت آ گئی، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کا ثواب دے گا، روزوں کا ثواب دے گا. اور پھر وہ انتقال کر جاتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صدق دل سے اس کے پانے کی تیاری کرنا چاہیے، اور اس مہینے کو خوش دلی سے استقبال کرنا چاہیے. ایسا نہیں جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، وہ دل ان کا پسماندہ ہو جاتا ہے، گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، اور 2 روزہ رکھے، کتنا روزہ ہوا، کتنا باقی ہے، اس طرح کی باتیں ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ نعمت ہے، یہ نعمت سمجھیں اس کو، یہ نعمت ہے. دیکھیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیسلٹی یہ دی ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ان کے نام سے رکھ دیا ہے، ریان، جس کا نام ریان ہے. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. قیامت کے دن روزے داروں کو ندا دی جائے گی اور وہ اس سے داخل ہوں گے، اور جب اس سے داخل ہو جائیں گے تو پھر اس کو بند کر دیا جائے گا، اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا. اسی طرح سے اس آنے والے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، ہم صدقہ و خیرات بھی کریں فقراء اور مساکین پر. وہ بھی بیچارے روزہ رکھتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو سحری صحیح ڈھنگ سے نصیب نہیں ہو پاتی، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو افطاری صحیح سے نصیب نہیں ہو پاتی. تو ہم اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کی یہاں کچھ گلے وغیرہ پہنچا دیں، تاکہ وہ بھی رمضان کے مہینے کا روزہ صحیح ڈھنگ سے رکھ سکے. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ہم آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نفس مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو آدمی کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں کو دور کرے گا. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور قیامت کے دن، قیامت کا جو ہولناک منظر ہم اور آپ جانتے ہیں، اس سے تو ہر کسی کا دل ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی مدد ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ابھی ہم مدد کریں لوگوں کی، جو غربا ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں ہمارے آس پاس، ان کی مدد کریں میرے بھائی اور دوستو. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے کہ یہ مہینہ ہی قرآن مجید کا مہینہ ہے. قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا ہے. اس لیے ہم اس مہینے میں ابھی سے عہد و پیمان کر لیں کہ ہم قرآن کو ختم کریں گے، یا قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، قرآن میں غور و فکر کریں گے، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں گے. یعنی اس طریقے سے اپنے دل میں بیٹھائیں، تلاوت کریں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں، اور قرآن مجید میں غور و فکر کریں. اس لیے کہ غور و فکر کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یعنی ہم نے مبارک کتاب آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ ان کی آیتوں میں غور و فکر کریں. تو میرے بھائیو دوستو، اس میں یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اپنے سابقہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی چاہیں، اور صدقہ و خیرات بھی کریں، اپنے اوقات کو نیکیوں میں لگائیں. اور ایک مسئلہ اور ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کے
مسائل بھی سیکھیں. کم سے کم اس مہینے کو داخل ہونے سے پہلے کچھ کتابیں شروع کر دیں پڑھنا رمضان کے تعلق سے کہ رمضان کے کیا مسائل ہیں، تاکہ ہم روزہ بھی رکھیں تو بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ. ایسے نہیں کہ کسی نے کہہ دیا یہ تو آپ کا روزہ نہیں ہوا تو آپ شزوپند میں پڑ جائیں، کیا ہوگا. بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کو جب احتلام ہو جاتا تو روزہ توڑ دیتے. بعد میں بتایا گیا بھائی روزہ تو نہیں ٹوٹتا. کہا ہم یہی سمجھتے رہے کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، روزہ نہیں ٹوٹتا احتلام سے. اس لیے کسی کو احتلام ہو جائے دن میں تو وہ نہا لے، غسل کر لے، بس یہی کافی ہے. اور ایک آدمی ملے تو وہ افطار سحری نہیں کیے تو روزہ نہیں رکھے. کہا کہ میں سحری نہیں کھایا تھا تو میں سوچا کہ روزہ رکھنے میں بڑی دقت ہوگی، کوئی بات نہیں ہے آگے پورا کر لیں گے، دوبارہ رکھیں گے رمضان کے بعد. میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے مسئلہ. یعنی کوئی آدمی سحری نہیں کیا ہے، روزے میں ہے اور اب اس کی حالت خراب ہو گئی، لگ رہا ہے کہ اب وہ مر جائے گا، جاکنی کی حالت پیدا ہونے والی ہے، تو اس وقت کہا جا سکتا ہے، فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ یہ روزہ کھول دے. لیکن ایسے سوچ کر کے کہ میں نے سحری نہیں کھائی ہے تو میں تو روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، میں تو بہت پیاس مجھے لگ جائے گی، بہت بھوک لگ جائے گی، تو انہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا. تو یہ سب مسائل آدمی کو سیکھنا چاہیے، یا رمضان کے متعلق کم سے کم ایک کتاب رمضان کے آنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. اور رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں. آج جو حالات ہیں مسلمانوں کے اوپر اس کے لیے آپ دعا کریں. خاص طور سے اپنے ملک ہندوستان میں جو حالات ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرما دے اور مسلمانوں کو کتاب و سنت کی طرف لا دے، اور مسلمانوں کے اوپر جو مصائب ہیں اس کو چھاڑ دے. مسلمانوں کے دلوں میں جو خوف آ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس خوف کو نکال دے، امن و شانتی ان کے درمیان بنا دے. یعنی اور جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ برباد کر دے. یعنی ہمیں اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جاننا چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خیر و عافیت کی دعا مانگنا چاہیے. اور جو مسلمانوں کے اوپر مصائب ہیں ان کو، مصائب کے جو بادل ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو چھاڑ دے، ہٹا دے. یہ چند باتیں تھیں رمضان کے استقبال کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے یعنی آپ جو بھی سوچیں گے، بہت سی باتیں اس میں آئیں گی، اور بھی بہت سی باتیں آئیں گی، تو آپ سوچیں اور غور کریں کہ رمضان آنے سے پہلے مجھے کس طریقے سے ہونا چاہیے، کس جوش اور جذبے سے استقبال کرنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں ہم کس طریقے سے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تمام برائیوں کو چھوڑ دیں. جو سننے والی برائیاں ہیں، جو دیکھنے والی ہے، جیسے سوشل میڈیا وغیرہ پر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں وہ تو ہر کوئی جان رہا ہے، تو اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا لیں. اور حقیقت میں رمضان کا مہینہ تو ایک ٹریننگ کورس ہے ایک مہینے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے بعد سب چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی، نہیں. یعنی رمضان میں چھوڑ دیں اور پھر رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے چلتے رہیں. اسی طریقے سے جو نشاور چیزیں ہیں جیسے تمباکو ہے اور بیڑی سگریٹ ہے، اور اسی طرح سے جو زبان کے نیچے جو تمباکو رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. ان سب چیزوں کو ہم تو رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے یہ سب لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ عہد و پیمان کریں کہ ہم جیسے دن میں چھوڑے رہتے ہیں رات میں بھی چھوڑ دیں گے، اور دھیرے دھیرے اس سے بھی، اس بری لت سے بھی آپ بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان کا مہینہ پانے کی اور اس کے روزے خیر و عافیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.